اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین اکرام کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، دنیا اور آخرت اچھی فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں شروع میں ہی ایک ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک بے لوث ایفرٹ ہے میری طرف سے، مجھے کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو میں باتیں اچھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ اس کو آگے شیئر کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل سعد اختر اسکالر کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اس کو شیئر ضرور کیا کریں۔ شیئر نہیں کر سکتے تو زبانی لوگوں کو بتائیں جو میں بات بتا رہا ہوں۔ کل جو تھا سوالات جو تھے کچھ اس قسم کے تھے کہ جو آن ایئر شیئر نہیں کیا جا سکتے تھے، اس لیے میں نے وہ پھر جو تھا والدین کی ذمہ داری کہ والدین کو بچوں کے ساتھ دوستیاں کر لینی چاہیے، اس قسم کی میں نے ویڈیو جو تھی وہ بنائی اور بہت اپریشیٹ کی گئی، والدین بہت خوش ہوئے۔ تو لیکن سڈنلی کل سے کچھ سوالات آنے شروع ہوئے، تو میں اس کے لیے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایک نہیں، کوئی گروپ ہے اسٹوڈنٹس کا، انہوں نے سوال کیا کہ ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور شہر میں آئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، آپ ہمیں کوئی ایسی پڑھائی بتائیں کہ ہماری یادداشت بھی اچھی ہو، پڑھائی بھی اچھی ہو اور ہم اعلیٰ مقام پہ پہنچے۔ تو اس کے لیے پھر میں نے آج ایک کمپریہنسو جامع قسم کی ایک ویڈیو کر رہا ہوں، جو آپ غور سے دیکھیں، تمام اسٹوڈنٹس بھی دیکھیں، والدین بھی دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب وہ بڑے مقام پہ پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تعلیم بھی حاصل ہوگی۔ یاد رکھیے، علم زیادہ امپورٹنٹ ہے، تعلیم یا ڈگری یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے، علم زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ بہرحال یہ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ جو بچے ارلی سٹیج پہ ہیں، یعنی کہ ارلی سٹیج سے کہہ سکتے ہیں آپ کے سیکنڈ تھرڈ کلاس سے لے کے میٹرک تک ہیں، تو وہ ایک تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں، یا حکیم ہو یا باعث ہو۔ حکیم کا مطلب ہوتا ہے حکمت والا، تو جب یہ پڑھیں گے تو حکمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور باعثوں کا مطلب ہوتا ہے مردوں کو زندہ کرنے والا۔ ایک انسان کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، ان گنت صلاحیتیں ڈیڈ پڑی ہوتی ہیں۔ جب ہم باعثوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، وہ اچھی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، تو وہ جس میں یادداشت بھی یقیناً شامل ہے۔ تو یا حکیم ہو یا باعث ہو کا ورد کرنے والے بچے کبھی امتحان میں فیل نہیں ہوتے، ناکام نہیں ہوتے، وہ بلکہ آگے سے آگے بڑھتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد یادداشت کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تسبیح جب اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کر لے کریں۔ یہ جو یا حکیم ہو یا باعثوں کی تسبیح ہے، بس 2-3 منٹ کی یہ تسبیح ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے کہ یادداشت کے لیے وہ میں نے شاید کچھ دن پہلے بھی بتائی تھی، آج پھر بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک پیکج ویڈیو کا بنایا ہوا ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ یادداشت کے لیے یا واسع ہو یا اللہ، یا واسع ہو یا اللہ، یا واسع ہو یا اللہ، یہ 100 بار پڑھیں اول آخر درود پاک کے لیے۔ اور اگر کوئی بچہ سمجھتا ہے کہ میں شاید پاس نہ ہو سکوں، میری تیاری مکمل نہیں ہے، تو اول تو محنت کرنی چاہیے۔ والدین نے آپ کو اپنا سب کچھ پیسہ خرچ کر کے آپ کو شہر پہ بھیجا، اور یہاں پہ آپ کی ایکٹیویٹیز اچھی نہ ہو، پڑھائی پہ فوکس نہ ہو، اور لیکن چلے ایسی کوئی صورتحال ہو، کوئی خدشہ ہو کہ شاید میرے مارکس اچھے نہ آئیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تسبیح کر لیا کرے،
یا رافع یا اللہ، رافع کا مطلب ہوتا ہے بلندی، یعنی کہ مجھے اگلی کلاس میں پروموشن مل جائے، تو یا رافع یا اللہ، لیکن پڑھائی تعلیم یہ انتہائی ضروری چیز ہے، یا رافع یا اللہ کی تسبیح کرے۔ اچھا، اب بچے جو ہیں وہ سپوز وہ ترقی کرتے کرتے اے لیول او لیول، چاہے انٹرمیڈیٹ میں کرنے کے بعد ایم اے کرنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ نہیں بھی اب ہم نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، یعنی ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، اے سی سی اے کرنا ہے، تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ ایک تسبیح کیا کرے، یا علیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ۔ یہ میں نے 4 مرتبہ پڑھا۔ یہ آپ لوگ جو ہیں 100 بار پڑھیں، جو اس وقت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کورس کر رہے ہیں، اے سی سی اے کا کورس کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا علیم یا اللہ کی تسبیح کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ آپ نے ایک تسبیح بتائی ہے، تو شاید میرے ادا کرنے میں، الفاظ ادا کرنے میں شاید میں غلطی لگی ہے، اور کسی نے تو شکایت نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بری عادتوں کے خاتمے کے لیے آپ نے کچھ بتایا تھا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی خود چاہے کہ میں بری عادتیں ختم کر لوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود تسبیح کرے، یا برو یا عزیز، نوٹ کر لیجئے تاکہ دوبارہ غلطی نہ لگے، یا برو یا عزیز، یا برو یا عزیز، یا برو یا عزیز، بے رے، برو یا عزیز۔ بہرحال اب کوئی غلط فہمی نہیں رہے گی۔ اور اگر کوئی بچہ یہ تسبیح نہیں کرتا، جو خود برائی نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن والدین پریشان ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کے لیے بری عادتیں چھوڑنے کے لیے خود ایک تسبیح کرے، یا حمید و یا اللہ، یا حمید و یا اللہ، یا حمید و یا اللہ، یا حمید و یا اللہ۔ یہ وہ خود کریں، یعنی والدین کر لے، بڑا بھائی کر لے، بہن کر لے، یا اس کا کوئی ویل وشر ہے وہ کر لے، تو انشاءاللہ بری عادتیں ختم ہو جائے گی۔ اب آخر میں کوئی شیخی نہیں یا خود نمائی کے لیے بات نہیں کر رہا، میں بہت ساری کالز آتی ہیں، میرے جو نمبر ہے 0314049139، اور ہر کال میں شیئر نہیں کرتا، نام نہیں لیتا۔ آج سے کم و بیش تقریباً اندازاً 1.5 ماہ پہلے کی بات ہوگی، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے بھائی کوئی جھگڑا ہو گیا کسی قسم کا، تو سزائے موت جو ہے وہ اناؤنس ہو گئی ہے، تو کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ کال کوٹڑی میں چلا گیا ہے، کچھ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے انہیں ایک پڑھائی بتائی تھی، یہ ناممکن سی بات تھی۔ مجھے تو ناممکن کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ڈکشنری میں نہیں ہے، لہذا میں بھی ناممکن کو ناممکن نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز ممکن ہے۔ تو میں نے انہیں ایک پڑھائی بتائی تھی، یا لطیف و یا اللہ، 16,641 بار۔ پھر سن لیجئے، 16,641 بار 11 مرتبہ درود پاک، پھر 16,641 بار یا لطیف و یا اللہ، پھر 11 مرتبہ درود پاک۔ یہ والی تسبیح میں نے انہیں بتائی تھی کہ یہ کریں، ایک نشست میں کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر 3,000 مرتبہ پڑھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 2,000 مرتبہ یا لطیف و یا اللہ پڑھیں، اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 5,000 مرتبہ پڑھنا ہے تو 5,000 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پھر ٹائم ملے پھر اسی طرح 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے یہ کرتے رہے۔ انہوں نے کیا کہتے تھے، ہم نے ایک نہیں گھر کے سارے افراد نے کیا، کیونکہ سزائے موت کا معاملہ تھا۔ تو ٹرسٹ میں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ یقین دہانی کراؤں، میں اس وقت اللہ کی رضا کے لیے سب کام کرتا ہوں۔ تو ان کی طرف سے خوشخبری آئی ہے
اس کی وجہ بھی بتائی انہوں نے کہ انہوں نے معاف کیوں کیا ہے. انہوں نے معاف کر دیا اور وہ یعنی وہ جیل سے باہر آ گیا ہے. اب اس کو سزائے موت نہیں ہوگی. وجہ یہ ہوئی کہ جن نے پرچہ کروایا تھا اس کو ایک نے سانپ نے کاٹ لیا، اور ایک پچھلے سال شاید سیلاب آیا تھا اس میں بہہ گیا، اور دوسرے کو سانپ نے ابھی کاٹا ہے، ابھی چند دن ہوئے. تو انہیں کو خوف خدا آیا کہ تیسرا رہ گیا ہے، کہیں اس کو کچھ نہ ہو جائے. ہم نے پہلے ہی غلط پرچہ درج کروایا ہوا ہے. تو وہ عدالت میں گئے اور انہوں نے جا کے معاف کر دیا اس کو، تو وہ باعزت بری ہو گیا ہے. تو اس قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو آپ پوچھ سکتے ہیں میرے سے. حالات ویری کرتے ہیں، کسی کی کوئی پرابلم ہے، کسی کی کوئی پرابلم ہے، تو اس کے مطابق میں پڑھائی بتاتا ہوں. یہ والی جو مسئلہ تھا یہ خاصا سیریس تھا، تو میں نے ان کو پڑھائی یا لطیف ہو یا اللہ 16,641 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتایا تھا. 11 مرتبہ درود پاک شروع میں، 11 مرتبہ آخر میں. تو آپ کو ضرورت ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیا یہ تصویر کی جا سکتی ہے. اگر ہو سکتی ہوئی تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. بہرحال یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ، پہلے بھی ایک دو اچیومنٹ ملی ہیں، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. کچھ بتانے والی نہیں ہوتی، وہ نہیں بتاتا میں آپ کو. بہرحال میرا دل آج بہت خوش ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم اور آباد رکھے، ہنستا کھیلتا رکھے، مسکراتا رکھے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا رہیں. میرے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیں. آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. آپ کو اپنی لائف کے بارے میں، آپ کو اپنے کاروبار کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، دکھ کے بارے میں، پریشانی کے بارے میں، اولاد کی شادی کے بارے میں، اپنی شادی کے مسئلے کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور ملے گا. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن جو ہے بٹن ہے اس کو گھنٹی کا بٹن دبا دیں، تاکہ جو ہی میرا یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ کچھ وہ جو ہے اسی وقت دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیں، نہیں تو جب ٹائم ملے اس کو دیکھ لیں. اور پھر اس کے بعد شیئر بھی ضرور کریں، چاہے زبانی کر دیں چاہے میری ویڈیو شیئر کر دیں. اس میں یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. میں کسی لالچ کے تحت نہیں کر رہا. مجھے اللہ نے بہت عطا کیا ہے، میں بڑا خوش و خرم زندگی گزار رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی خوشیاں ملیں، آپ کی اگر کوئی مشکلات ہیں تو وہ بھی دور ہوں. یہ میری نیت ہے، اور مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.